بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان بھر سے کچھ اہم سیاسی حالات و واقعات پر تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر زرداری اس پروجیکٹ پہ لگ ایسے رہا ہے کہ کام جاری ہے۔ میں پچھلے 2-3 ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ جب کراچی میں میئر کا انتخابات ہوئے تھے تو پھر وہ سارا جو پروسیجر تھا وہ کس طرح جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک پہنچا اور پھر میئر کراچی منتخب ہوئے، وہ ایک سائن تھا جو ہے آنے والی گورنمنٹ کی قیام کے لیے۔ ایسا لگ رہا ہے اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پیپلز پارٹی اس وقت الیکشن کمپین کر رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اور جس طریقے سے آج میری اس بات کی تصدیق جو ہے وہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار جو ہے ان کو ملا کر ہم حکومت بنائیں گے۔ تو اس سے جو یہ میرا جو ایک سوچ تھا، میرا ایک خیال تھا کہ جو میئر کراچی کا انتخاب ہوا تو وہ ایک سائن تھا، ایک ٹریلر تھا اور ایک ایکسپیریمنٹ تھا۔ تو جس طریقے سے کامیابی سے جو ہے میئر کراچی منتخب ہوئے اور بیٹھے ہیں، تو جو ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو وزارت عظمیٰ ہیں اس کو بھی سیم اسی پیٹرن پہ بنایا جائے گا۔ اس کی تصدیق آج جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ آزاد امیدواران کو ملا کر ہم بنائیں گے۔ اور دوسرے جانب میئر کراچی نے احکامات جاری کیے کہ تمام شہر بھر میں کسی بھی سیاسی جماعت کی پوسٹر نہیں لگی ہوگی، تمام جھنڈے اتار دیے جائیں گے۔ الیکشن کا سیزن ہے، الیکشن کا کمپین ٹائم ہے، اور اس وقت پولیٹیکل جماعتیں کمپین کریں گے الیکشن کے لیے، لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جائیں گے۔ ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کراچی نے احکامات جاری کیے کہ کوئی بھی پوسٹر لگا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بھی جھنڈا نہیں لگا ہوا ہوگا، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کا جو ہے کسی پوسٹر میں تصویر نہیں ہوگی، جس کی تصویر ہوگی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے، اور اس وقت عمران خان کا جو عوام کے اندر پذیرائی ہے، اس کو زبردوست کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، بہت کچھ کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا اسٹل اپنے مقبولیت پر قائم ہیں، اور عمران خان کا ووٹ بینک اسٹل بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ کوشش کی گئی ان کا ووٹ توڑنے کے لیے، لیکن جب بلے کا نشان دیا گیا تو پھر جو مختلف بینگن، ڈولفن، شوز، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے جو عجیب و غریب نشانات جو ہے وہ دیے گئے کینڈیڈیٹس کو، لیکن اس کو بھی خوبصورتی سے جس طریقے سے پی ٹی آئی والوں نے بنائی ہے، اور بینگن کے ہاتھ میں بلہ، ڈولفن کے ہاتھ میں بلہ، اور مرغی جو ہے نا وہ بلہ لے کے جا رہی ہے، تو یعنی اپنے سمبول کے ساتھ بلے کو بلے کا نشان ملا کر ایک خوبصورت جو ہے نا کمپین کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ جو جس طریقے سے جتنا پیچھے دھکیلا جا رہا ہے تحریک انصاف اتنا ابھرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جو عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، خاص کر عمران خان صاحب کا جو احتساب عدالت میں کیس چل رہا تھا، اس کے جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے ریٹائرمنٹ، کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائرمنٹ انہوں نے چھٹی کی درخواست کر لی اور عمران خان کے کیس کو مزید سننے سے معذرت کر لی۔ عمران خان صاحب کے جو اس وقت تمام کیسز ہیں، ان کیسز میں اتنا کوئی بڑا جان نہیں کہ اس کے خلاف آگے چل کے جو ہے قانونی کارروائی کو مزید کیا جائے۔ تمام جو کیسز خان صاحب کے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ جو خان صاحب کو مزید پابند سلاسل رکھا جائے۔ خان صاحب جو ہے آنے والے دنوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور اس کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور خان صاحب آنے والے ہیں عنقریب جیل سے۔ یہ خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے سنائی، اور خان صاحب جو عنقریب عوام کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، اور کیونکہ کیسز اتنے بڑے نہیں اور اتنے مضبوط نہیں کہ خان صاحب کو مزید جو ہے انہی کیسز کی بنیاد پر جیل میں رکھا جائے۔ نواز شریف جو ہے اس وقت وزارت عظمیٰ کی جو امیدوار تھے پی ایم ایل این کی جانب سے، لیکن گزشتہ 2-4 دنوں میں جو انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور الیکشن کمپین کرنے کی کوشش کی، اور میاں صاحب نے جلسے کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام کے اندر جو پذیرائی وہ بالکل بھی نہیں، اور ہر کوشش کرنے کے بعد آخر میاں صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دستبرداری کا
فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایسا ہمیں اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، جو پولیٹیکل کلیشز نون لیگ کے اندر چل رہے ہیں، جو اندر ان کے اختلافات چل رہے ہیں، تو اور پھر عوام کے اندر جو نون لیگ کا اس وقت پذیرائی ہے، اس کو دیکھ کر اور میاں صاحب کا موڈ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب وزارت اعظمہ کے دور سے دستبردار ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت مضبوط وزیر اعظم کا امیدوار پی ڈی ایم کی جانب سے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت مضبوط امیدوار ہے وزیر اعظم کا، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ بالکل دستبردار ہو چکے ہیں اور اس بات کو مان چکے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم میاں صاحب نہیں ہوں گے۔ اس وقت پی ایم ایل این کا کوشش بھرپور جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہے، پنجاب کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مرکزیت میں حکومت پیپلز پارٹی کو ملی تو پھر پنجاب میں گورنمنٹ ہماری ہونی چاہیے، جس کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، دن رات کوششیں کر رہے ہیں، ہر طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کو، لیکن پنجاب کے حالات بھی میاں صاحب کے کنٹرول سے باہر ہے۔ جو عوامی سروے ہیں، جو وہاں کا عوام کا جو ووٹ ہے، عوام کا جو رائے ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں، وہ کلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو ہے پنجاب کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں بچا عوام کے بیچ میں۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پنجاب کے اندر ہوئے تو تمام آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جیت جائیں گے اور بھاری اکثریت میں جیت جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ جو دن رات اس وقت جو پہلے وزیر اعظم کے امیدوار تھے وہاں سے دستبرداری کے بعد میاں صاحب اب چاہتے ہیں کہ چلو پنجابی سیف ہو جائے، لیکن پنجابی سیف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بدستور ناراض ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کے پی کے میں الیکشن ہو اس وقت، اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کے پی کے میں تمام وہ اضلاع جہاں پر تحریک انصاف کی اکثریت ہے وہاں پر الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا تجویز جو ہے وہ بھی سامنے آنے کے جو ہے کچھ اہم اس طرح کے سائن نظر آ رہے ہیں کہ ایسا تجویز بھی رکھا جو ہے گیا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا جو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر کون کون سے اضلاع میں الیکشن نہیں، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ آل اوور پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے، کچھ حلقوں میں کچھ علاقوں میں الیکشن اس وقت نہیں ہوں گے۔ اس کا تصدیق جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبر میں سے ایک نے کیا کہ تمام اضلاع میں جو ہے ان کی بیلٹ پیپرز کی چھپائی نہیں کی جا رہی، کچھ حلقوں میں کچھ علاقوں میں بیلٹ پیپر کی چھپائی روک دی گئی ہے، وہاں پہ چھپائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن 8 فروری کو کیا ہوتی ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پھر تمام پاکستان میں ہوتے ہیں یا کچھ اضلاع میں ہوتے ہیں یا کچھ اضلاع میں نہیں ہوتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر درست فیصلے کیے جاتے اور اگر اپنے منصب کے ساتھ وفاداری کی جاتی، ایمانداری کی جاتی تو 1971 میں پاکستان 2 لخت نہیں ہوتا، اور اظہار رائے آزادی جو ایک بنیادی حق ہے اور ریاست اظہار رائے آزادی کو روک نہیں سکتی، اور اس وقت سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جدید دور ہے، ایسے کنڈیشن میں اظہار رائے آزادی کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے منصب کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلیں، اپنے حلف کے ساتھ جو ہے وفاداری کے ساتھ چلیں، اور تنقید جو برداشت نہیں کرتے وہ اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات جو ہے جسٹس اطہر من اللہ نے دیے، اور بالکل کھل کر بولے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فیصلے ہوئے اور اب سے 1947 سے لے کے اب تک ہمارے ملک کے اندر جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے، ان فیصلوں میں ہمارے عدلیہ کا بہت بڑا کردار رہا۔ ان فیصلوں سے ہمیں کیا ملا، اور ہم جو ہے ان فیصلوں کو جو ہمارے عدلیہ کے جانب سے 75 سالوں میں کیے گئے، ان سے ہمیں کیا حاصل ہوا اور کیا نقصان ہوا، یہ سب قوم کے سامنے ہے۔ اور میں پہلے اپنے ویلوگز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کا جو منصب ہے وہ ایک اعلیٰ منصب ہے، اور اس منصب پر فائز جو بھی شخصیت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب کا جو عہدے پر بٹھا دیا، ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی۔ اس ذمہ داری کو بے حیثیت مسلمان جو ہے ایمانداری سے ادا کرنا صرف لازم نہیں ہے، ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر استحکام، معاشرے کے اندر انصاف، معاشرے کے اندر
اسٹیبلٹی کے لیے، اور اسی سے انصاف کی بنیاد سے ہی قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ انصاف کی بنیاد سے قوموں کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے۔ یافتہ جو قوموں میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ انصاف، رول آف لا قائم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جن معاشرے میں جن قوموں کے اندر رول آف لا، انصاف نہیں، وہاں پر ترقی، خوشحالی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے تک کے اتنا ہی، مزید خبریں اگلے ویلوگ میں ان کی تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔